اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس مالک کریم نے ہمیں دین اسلام میں اس کا ماننے والا اور مسلمان پیدا فرمایا۔ ہمارے پاس زندگی گزارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ہر حوالے سے فرمان موجود ہے۔ انسان تو انسان رہے، دین فطرت میں، دین اسلام میں جانوروں کے حوالے سے، پرندوں کے حوالے سے بھی ہمارے پاس تعلیمات موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، مر ابن عباس علی اناس، ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ایک کبوتر، قد وضعوا حمامۃ یرمونہا، ایک کبوتر پکڑا ہوا تھا اور اس کو باندھ کر اس پر اپنا نشانہ ٹھیک کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب یہ دیکھا تو آپ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں نہیں پتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ذی روح، کسی بھی جاندار کو باندھ کر اس پر نشانہ صحیح کرنے سے منع فرمایا؟ تم اسے باندھ کر اس کے اوپر نشانہ بازی کر رہے ہو کہ نشانہ تمہارا ٹھیک ہو جائے، رسول اللہ علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ یہ تو ہو گئی مسند احمد کی روایت۔ ایک اور روایت ہے، اس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے جو ہمیں ملتی ہے تعلیم، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، انہوں نے مرغی کو باندھا ہوا تھا، اس پر وہ نشانے کی مشق کر رہے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو منتشر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، یہ کس نے کیا ہے؟ کون ہے تم میں جو ایسے مرغی کو باندھ کر نشانہ بازی کر رہا ہے؟ فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من فعل هذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے، ایسا کام کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیح مسلم میں دوسری روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کو باندھ کر رکھا جائے کہ وہ بھوکے پیاسے مر جائیں۔ اور اس حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک عورت صرف اس وجہ سے جہنم میں گئی کہ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا، نہ خود کچھ کھانے کو دیا، نہ اسے چھوڑا کہ وہ کچھ کھا لے، وہ اسی قید میں مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بنا پر اس عورت کو جہنم میں ڈال دی۔ اور آپ کے علم میں ہے یہ بھی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک فاحشہ کو، ایک گناہ گار عورت کو صرف اس وجہ سے بخش دیا کہ اس نے کتے کو پانی پلایا تھا۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، انسان تو انسان رہے، ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ ایک اور روایت اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اس نے جانور ذبح کرنا ہے اور وہ اپنے جانور کے پاس ہی اس کو لٹا کے اس کی گردن پہ چھری رکھے، تو اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو فرمایا، تو چاہتا ہے کہ اس کو 2 موتیں دے، تو چاہتا ہے کہ اس کو 2 موتیں دے، اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، تجھے چاہیے تھا کہ اس سے کہیں دور چھری تیز کرتا پھر اس کو ذبح کرتا۔ تو جس دین میں جانور کے سامنے چھری تیز کرنے سے بھی منع کیا گیا کہ اتنا بھی خوف زدہ جانور کو نہ کرو، آج اس دین کے ماننے والے آپس میں دست و گریباں ہیں۔ بتائیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر پر کیا گزرتی ہوگی جب آپ کو امت کے احوال دکھائے جاتے ہوں گے، آپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی جب آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ میرے امتی آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے، یہاں بھائی بھائی کا مخالف ہے، پڑوسی پڑوسی کا مخالف ہے، رشتہ دار ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ اللہ سے دعا کریں
باری تعالیٰ اس خیر والے وقت کا صدقہ ہم سب کو جیسے ہم ظاہراً نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں باطناً بھی ایسا پاک صاف کر دے۔ وہ کل میرے ایک دوست مجھے کہنے لگے، وہ بڑا اچھا انہوں نے ایک پیغام دیا کہ کسی نے جوکر سے پوچھا کہ تو نے اپنے چہرے پر ماسک کیوں لگایا ہوا ہے جوکروں والا؟ تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا لگاتے تو سب ہیں، میرا نظر آتا ہے، لگاتے تو سب ہیں لیکن میرا نظر آتا ہے۔ تو ہم سب اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمیں اللہ باطناً بھی ایسا ہی کر دے جیسا ہم ظاہر نظر آتے ہیں۔ آمین۔